الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون صدق الله العظيم. سورہ توبہ مدینے میں اس کا نزول ہوا. تھوڑا سا اس کا تعارف ہو جائے پھر انشاءاللہ اس کے سمجھنے میں آسانی ہوگی. اس کے اندر جو تقسیم کیا گیا اس کی شان نزول 9 ہجری کو یہ سورہ نازل ہوئی ہے اور اس کے کچھ اسباب فتح مکہ کے بعد اور فتح مکہ کی فتوحات کے اوپر مبنی ہیں. کچھ صلح حدیبیہ کے اوپر اس کے اسباب ہیں اور کچھ رکوع جو ہیں وہ غزوہ مؤتہ اور غزوہ تبوک پر مشتمل ہیں. صلح حدیبیہ کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینے سے مکہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تو حدیبیہ کے مقام پر 6 ہجری کو آپ کو روک دیا گیا. یہ غزوہ خندق کے بعد 1 سال کے بعد آپ کے ساتھ 1400 صحابہ کرام کی تعداد تھی اور وہاں پر ایک معاہدہ طے پایا اور اس معاہدے کے مطابق آئندہ سال آپ کو مکہ عمرہ کرنے دیا گیا اور اس میں یہ بات لکھی گئی کہ آئندہ سال مسلمان آئیں گے مکہ لیکن اپنے ساتھ صرف 1 تلوار لائیں گے ہر آدمی اور وہ بھی میان کے اندر رکھی ہوئی ہوگی اور 3 دن کا قیام کریں گے, اس سے اوپر نہیں رہ پائیں گے. یہ ساری آپ نے جتنی بھی شقیں تھیں یہ لکھی اور ان کو مانا. 7 ہجری کے اندر یہ ہوا. اس کے اندر کچھ ایسی شق ایک لکھی ہوئی تھی, کفار کے نوجوانوں نے اس کو توڑ دیا. توڑنے کے بعد ان کو احساس ہو گیا کہ ہم یہ غلطی کر بیٹھے. ابو سفیان کو بھیجا مدینے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور تجدید صلح حدیبیہ کے اوپر دوبارہ گفتگو فرمائیں. ابو سفیان اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اس کی بیٹی تھی, وہ مسلمان ہو چکی تھی, وہ ہجرت کر کے مدینے آئی ہوئی تھی. تو یہ جب مدینے پہنچے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. بیٹھنے کے لیے یہ تیار ہوئے تو ان کی جو بیٹی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ امہات المومنین, انہوں نے اس بستر کو لپیٹ دیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ تشریف رکھیں. انہوں نے کہا بستر میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے لیے آپ نے اسے چوہرا کر رہی ہیں تاکہ آرام سے میں بیٹھوں, تو آپ نے یہ کیا بستر ہی پہ بیٹھ لیا. تو اب یہ توحید اور ایمان کا پاور تھا. انہوں نے کہا جی یہ بستر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو میں پسند نہیں کرتی کہ آپ مشرک ہیں اس پر بیٹھیں, اگرچہ میرے باپ ہیں, آپ نیچے بیٹھیں. تو ابو سفیان تو وہیں سے اس بات کو سمجھنے کے بعد ہی کہ یہ جو حادثہ ان کے ساتھ رونما ہو گیا ہے کہ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کی تجدید نہیں کرنی اور آپ نے نہیں کی. انہوں نے ریکویسٹ بھی کی تو آپ نے کہا چونکہ یہ تھوڑا آپ کی جانب سے ہے لہذا ہم اس کی تجدید نہیں کریں گے. خیر وہ واپس چلا گیا اور آپ 8 ہجری کو مکہ میں داخل ہو گئے
اور آپ کے ساتھ جانساروں کے ایک بہت جمع غفیر تھا، 10,000 آپ کے ساتھ جانسار تھے، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے کہ جن کے اہل و عیال کو مکہ والوں نے بڑی ہی ظلم اور ستم کے ساتھ ان کو شہید کیا تھا۔ کسی کے باپ مارا، کسی کی بہن کو قتل کیا، کسی کی بیٹے کو شہید کیا، کسی کی بیوی کو چھین کے شہید کر دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے، آپ نے فرمایا کہ کوئی کسی کو نہ قتل کرے گا، نہ کسی کے اوپر تلوار اٹھائے گا۔ چند ایک نام آپ نے گن کر بتلایا کہ ان کو اگرچہ یہ کعبہ کے غلاف بھی پکڑا ہو، ان کو چھوڑا نہیں جائے گا، چونکہ انہوں نے اتنے وعدے کر کے ان کو توڑا۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر فتح مکہ کے بارے میں بھی کچھ رکوعات ہیں۔ پھر مکہ فتح ہونے کے بعد چند ایک مہینوں کے بعد غزوہ مؤتہ پیش آیا، جس کے اندر 3,000 مسلمانوں کا لشکر اور جس کی قیادت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے روانہ کیا، اور مد مقابل میں کیسر روم نے 1 لاکھ کا لشکر بھیجا ہوا، اور مسلمانوں کی کل تعداد 3,000 تھی، اور پوری دنیا یہی سمجھ رہی تھی کہ مسلمان مٹ جائیں گے، ایک کے مقابلے میں یعنی 33۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی تعداد ہونے کے باوجود بھی کفار کو وہاں مسلمانوں پر غلبہ نہ دیا۔ تو جب مسلمان واپس آ گئے، ان سے جنگ ہونے کے بعد 2 رکوع اس بات پر مشتمل ہیں سورہ مبارکہ کے اندر، اور پوری عرب کے اندر جو ہے وہ ایک بھاگ بیٹھ گئی اسلام کی بھی اور مسلمانوں کی۔ یہ ہے، اور آخر میں غزوہ تبوک ہے جو 9 ہجری کے آخر میں جو ہے وہ وبا ہوا، اور وہ چونکہ 900 کلومیٹر تبوک کا مقام مدینے سے دور ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوچ کیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی، تو اس وقت آپ کے 10,000 کے قریب جانسار آپ کے ساتھ تھے۔ سفر بڑا لمبا تھا، تو وہ صعوبتیں، پریشانیاں جو تکلیف اٹھائی، اور جو پکے اور پھکے مومن تھے وہ چلنے کے لیے تیار ہوئے، اور کچھ مخلص مومن بھی پیچھے رہ گئے۔ تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ کبھی کبھی انتہائی مخلص آدمی بھی کسی نیک کام میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں وہ منافق ہو گیا ہے، اسلام سے پھر گیا، لیکن تنبیہ ضرور ہے کہ ان پر پھر کچھ اس طرح کی آزمائشیں ضرور آئی جو ہم صورت میں سنیں گے۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں جو پیچھے رہ گئے تھے اس جنگ سے، کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک وقت ایسا آیا کہ مجھ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ میرا تو ایسا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، حتیٰ کی بیوی بھی چلی گئی، گھر بار والے بھی مجھے چھوڑ کر، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، میں جس کو سلام کرتا وہ سلام کا جواب ہی نہ دیتا، تو میں کہتا کاش آج میں زمین کے بیٹھ کے اندر ہوتا، یعنی مر جاتا۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر غزوہ تبوک کا تفصیلی ذکر ہے، تو سنتے ہیں سورۃ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برات کا اعلان کیا جا رہا ہے ان لوگوں کی طرف جو مشرک سے اور جن سے ہمارا عہد ہو چکا تھا، وعدہ بعید تھا۔ یہ حج کے موقع پر جب ان آیات کا نزول ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے یہ احکام دے کر بھیجے کہ جا کر یہ احکام مکہ کے اندر سنائے جائیں۔ اور جب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں پہنچ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے پوچھا امیر او مامور۔ اب آپ ذرا اس کا اندازہ لگائیں کہ کیسی صحابہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک بہترین تربیت کی تھی۔ ابو بکر صدیق پوچھ رہے ہیں امیر او مامور، آپ کو امیر بنا کر بھیجا گیا ہے یا میرے تابع بھیجا گیا، تاکہ پوزیشن صاف ہو جانی چاہیے، آپ کس ڈیزینیشن پہ کام کر رہے ہیں یہ بالکل سامنے آ جانا چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مامور ہوں، امیر نہیں ہوں، لیکن یہ چند آیات ہیں جن کا نزول ہوا ہے، لیکن ان کا اعلان میں حج کے موقع پہ کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا ہے۔ تو کیا حکم تھا؟ وہ آیات کیا تھی کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے جو عہد کیا تھا اس سے آج برات کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس حج میں تو مشرک بھی تھے کہ آج ہی پکڑے اور ان کو مارنا شروع کر دیں، نہیں۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، 4 مہینے زمین میں خوب کھیل لو، زمین میں پھر لو، زمین کے اندر ادھر ادھر ہر طرف جا سکتے ہو، 4 مہینے کا وقت ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور یہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، بہت چالیں چلی تم نے، ہجرت کروائی میرے نبی کو، میرے ساتھیوں کو، نبی کے ساتھیوں کو شہید کروایا، غزوہ بدر بپا ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، اس کے علاوہ بہت سارے غزوات، لیکن ساری چالیں چلنے کے بعد اللہ نے کہا کہ تم اسلام کے نام لیواؤں کو عاجز نہیں کر سکتے۔
وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کو رسوا کرے گا، پہلے بھی رسوا ہوئے اب بھی رسوا ہوں گے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور آج یہ کھلا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، یوم الحج الاکبر، بڑے حج والے دن، یعنی عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں چھوٹا، اور یہ حج اکبر۔ ہمارے ایک بات مشہور ہے کہ جمعے والے دن حج کیا جائے تو وہ حج اکبر کہلاتا ہے، ایسی کوئی بات درست نہیں ہے۔ ان اللہ بری من المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکوں سے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی بری ہے مشرکوں سے۔ وہ جو عہد تھا، اگر کوئی اور عہد و پیمان تھا وہ بھی آج کے بعد اس کو توڑا جا رہا ہے، لیکن 4 مہینے کا وقت دے کر، 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کر لو یا مکہ چھوڑ کر، عرب چھوڑ کر کہیں چلے جاؤ۔ اب مکمل طور پر عرب کے اوپر گرفت ہو چکی تھی، آس پاس کے جو قبیلے تھے وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، اب وہ پہلی والی پوزیشن نہیں تھی اسلام کی۔ وَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر اب بھی توبہ کر لو، تم نے بے تحاشا گناہ کیے ہیں، پوری زندگی چوری ڈکیتیاں ہر قسم کے گناہ تم نے کیے ہیں، لیکن آج بھی توبہ کر لو، پلٹ آ رہے ہو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ توبہ تمہارے لیے دین کے لیے بھی بہتر اور دنیاوی طور پر بھی بہتر۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اگر تم پھر جاؤ تو یاد رکھو، یہ بات اچھی طرح کان کھول کے سن لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکین کو، ان کافروں کو عذاب علیم کی پھر خوشخبری دے دیں۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر پھر بھی اسلام اتنا امن والا، اتنا خیال کرنے والا کہ ان مشرکین کو جنہوں نے تم سے عہد کر کے ان کو توڑا نہیں ہے، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْءً وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور کسی بھی وقت تم پر چڑھائی کرنے میں مدد نہیں کی، لیکن اب بھی وہ مشرک ہیں۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، اگر تم نے 1 سال کا بھی عہد کر لیا ہے ان آیات کے نزول ہونے سے پہلے، تو اللہ نے پھر بھی اتنی رعایت رکھی ہے کہ میری 4 مہینے کی جو مہلت ہے وہ 4 مہینے کی مہلت نہیں بلکہ ان کو سال کی مہلت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی وعدوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ آپ نے اگر کسی سے وعدہ کر لیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے مشرک قبیلے سے کہ جنہوں نے اس سے پہلے آپ پر کوئی چڑھائی نہیں کی، آپ کے خلاف کبھی کسی کو ابھارا نہیں، اسلام کے خلاف کوئی بغض انہوں نے ظاہر نہیں کیا، ہاں کافر ہیں، مشرک ہیں، انہیں ان کا اس کفر اور شرک پر رہنے دیجئے، اگر آپ نے ان سے معاہدہ سال کا کیا ہے تو معاہدہ پورا کریں، یہ نہیں ہے کہ ان کو 4 مہینے کا وقت ہے، نہیں۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، جس مدت کا آپ کا وعدہ ہے پورا کریں۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ اصل میں تقوی والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ حرمت والے مہینے چلے جائیں نا 4 جن کا تذکرہ ہے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِقِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، پھر پکڑو ان مشرکین کو، پھر جہاں تم پاؤ ان کی گردنیں اڑاؤ، پھر ان کو پکڑو اور قید کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، پھر ہر گھاٹ پر ان کی موت کی تیاری کرو، ہر ایک جگہ پر بیٹھ کر ان کو گھات لگاؤ موت کی۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اس کے باوجود بھی اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم کرنے والے بن جائیں۔ علماء اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ استنباط کرتے ہیں کہ جس بستی کے اندر اذان نہ ہوتی ہو، لوگ مسلمان نماز کے لیے مسجد نہ جاتے ہوں، تو ایسی بستی پر حملہ کیا جا سکتا ہے، یہ مسلمانوں کی بستی نہیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں 2 آدمی ہیں وہاں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے تو ان پر شیطان سوار ہے۔ اتنی تشدید ہے کہ اگر محلے میں مسجد موجود ہے اور بنا کسی عذر کے، شرعی عذر کے، لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، تو سخت وعید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں کسی کو مصلی پر کھڑا کروں، میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں، اگر مجھے بچوں اور خواتین کا خوف نہ ہوتا۔ اتنی تشدید ہے، یعنی گھر میں پھر نماز بغیر شرعی کسی عذر کے قابل قبول نہیں ہے۔ بندہ پڑھتا رہے، وہ 70 سال تک پڑھتا رہے، 80 سال تک پڑھتا رہے، پتہ جب چلے گا جب آگے پہنچے گا قبول ہے یا نہیں ہے۔ یہاں تو قانون بتلایا جا رہا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک اللہ کا قانون ہے
اور ایک اس کی مشیت ہے. اللہ کا قانون ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے. مشیت کیا ہے کہ سارے کے سارے مسلمان بن جائیں, کفر پر کوئی بھی نہ ہو. اور اللہ کی رضا یہ اس بات میں ہے کہ وہ کفر کو پسند نہیں کرتا. لیکن قانون یہ ہے کہ جو اس نے قرآن میں اتار دیا کہ مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا, یہ اس کا قانون ہے. بے نمازی کے لیے کیا قانون ہے کہ وہ جہنم کے اندر جائے گا. اب جنہوں نے قرآن اور حدیث سن کر, یہ مسئلے سن کر بھی نہ آئیں اور سستی کے مارے ہوئے گھر میں ادا کریں, ہاں کبھی ہو سکتا ہے ایک آدھ پڑھ لی, لیکن مستقل طور پر نماز گھر میں پڑھنا قابل قبول نہیں ہے. اگر ایمان کے دعووں کے باوجود اس بستی میں اذان کی آواز نہیں آتی تو علماء کا پھر یہ فتویٰ ہے کہ اس بستی کو مسلمانوں کی بستی نہ سمجھی جائے. وہاں اذان نہیں ہوتی, لوگ نماز کے لیے نہیں نکلتے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, توبہ کے بعد پہلا کام نماز کی قیام ہے. آپ جب مدینے میں ہجرت کر کے گئے, آپ نے سب سے پہلے اپنی رہائش نہیں بنائی, نہ اپنے لیے جگہ ڈھونڈی. آپ نے سب سے پہلے کہا کہ میرے ساتھی یہاں مسجد اللہ کے گھر کے لیے جگہ تلاش کریں. تو ایک پلاٹ ملا اور پتہ کیا کس کا ہے. پتہ چلا کہ یہ 2 یتیم بچے ہیں, سہل اور سہیل, ان کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یتیموں کی جگہ خیال ہے, اللہ کا گھر بنا رہے ہیں تو کیا بات ہے, کوئی بات نہیں. آپ نے کہا آپ نے بھیجا اپنے وہاں انصار کو کہ اس وقت ریٹ کا پتہ کریں, زمین کا ریٹ کیا ہے, اور اسی کے مطابق ان دونوں کو پیسے ادا کیے. پھر وہاں مسجد نبی کی تعمیر ہوئی, پھر اس کی وسیع ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اللہ کے گھر کی فکر. وَآتَوُا الزَّکَاةَ, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ, نماز قائم کرنے کے بعد زکوٰۃ ادا کریں. جو مسلمان اللہ نے جس کو وسعت دی ہے اور اس کے پاس اتنا روپے پیسہ ہے کہ وہ سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہے, فرض ہے, اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا, اس کا اسلام سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا, جب مانعین زکوٰۃ رسول اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو دیتے تھے, آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انکار کر دیا. بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا. ایک ان میں سے مانعین زکوٰۃ کہنے لگے نماز پڑھیں گے, اسلام قبول ہے, لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, یہ ٹیکس ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ کی قسم میں تم سے قتال کروں گا. جو اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک رسی تم دیتے تھے, اگر آپ وہ رسی بھی تم نہیں دو گے, بیت المال میں جمع نہیں کرواؤ گے, تو میں تم سے قتال کروں گا, تمہاری گردنیں اڑاؤں گا. تو مشرک وہ کافر ٹھہرا ہے جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے. تو زکوٰۃ دیں گے, نماز پڑھیں گے, فخلوا سبیلہم, پھر ایسے مشرکوں کا راستہ چھوڑ دو, پھر وہ مسلمان بن گئے ہیں. ان اللہ غفور الرحیم وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ, اگر مشرکین میں سے کوئی ایک یا اطراف کے قبائل میں جہاں اسلام ابھی نہیں پہنچا اچھے طریقے سے, ان میں سے کوئی آ جائے اور تم سے پناہ طلب کرنا چاہیں تو تم ان کو پناہ دے دو. فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے, قرآن میں غور و فکر کرے. ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ, پھر اسے امن کے ساتھ اس کی جائے پناہ تک پہنچا دو. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ, اس لیے کہ ان مشرکین کے دماغ کام نہیں کرتے. یہ چاہے دنیا میں جتنی ترقی کر لیں, ان کے دماغ سوچتے ہی نہیں ہیں, یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ زندگی جو اخروی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ابد الآباد تک رکھی ہے, اس میں کس قدر وسیع اللہ کی نعمتیں ہیں. بس یہ صرف دنیا کا سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ.